تو کیسے ہیں حاضرین آپ لوگ؟ تو ہم لوگ آئے ہوئے تھے ایک فارم پہ ابھی وزٹ کرنے. تو چلیے آپ کو کچھ سوچتے ہیں. یہ اتنا خوبصورت لگا یہاں کا نظارہ جو ہے، جو سکون یہاں پہ ہم دیکھ پا رہے ہیں، تو سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. تو چلیے آپ کے ساتھ دیکھتے رہیے، جڑے رہیے ویڈیو کے ساتھ. اب جانتے ہیں کہ یہ فارم ہاؤس کس کا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کس لیے وزٹ کیے ہیں. اور یہ تو آئیے اب حاضرین ہم بتاتے ہیں اس جو خوبصورت نظارہ آپ لوگوں نے دیکھا، جو اس کو بنایا گیا، جس کو ان کو بنایا نہیں گیا، اس کو کہہ رہے ہیں جو سکون ہے، جو ایک سادگی ہے، اس کو کہا جائے گا کہ اس کو سنوارا گیا ہے ایک طرح سے. اور ہم آج ملیں گے انہی کے اس فارم ہاؤس کے جو خالق ہیں، جنہوں نے اسے سنوارا ہے، جنہوں نے اسے بنایا ہے. آج ان سے ملیں گے اور ان سے کچھ گفتگو رہے گی. چلیے ٹھیک ہے، باقی جب ان سے ملتے ہیں پھر اس کے بعد بات کیا جائے گا کہ اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا اور کیا ہے. تو جیسا آپ لوگوں نے دیکھا، ہم نے جو آپ کو دکھایا یہ فارم ہاؤس، تو آئیے ملتے ہیں اس فارم ہاؤس کے خالق سے، جنہوں نے اس کو بنایا اور سنوارا ہے. اور اس میں آپ کو ملواتے ہیں جناب شبیر صاحب سے. حضرت السلام علیکم. تو حضرت بتائیے، آپ نے اس میں مطلب کہ کتنا محنت لگا آپ کو، اس کو سنوارا آپ نے کس طرح سے؟ کافی روز جو ہے نا صاحب، انسان جو ہے نا صاحب کام کرتے رہے، کام بس کام کرتے ہیں. اور ہم لوگ حضرت کو 3 سال پہلے سے جانتے ہیں، اور حضرت نے ہم لوگوں کو ہمارے کردار کو سنوارا ہے ان پودوں کی طرح سے، جس کو کہا جائے کہ ہم لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں حضرت سے. جزاک اللہ. اور یہ ہم کا اگر کہیں کہ یہ غلط نہیں ہوگا کہنا کہ جو علم ہم لوگوں کالج میں سیکھتے ہیں، اپنی لائبریری میں سیکھتے ہیں، اس علم کا جو حضرت نے ہمیں سکھایا، وہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا، وہ نہیں ہو سکتا اس میں. اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہے. اور جو علم حضرت ہم کو سکھاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ علم ہمارے پروفیسر کے پاس بھی نہیں ہے جو کالج میں وہ لوگ پڑھاتے ہیں. اور حضرت خود جو ایک کردار، جس کو صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر مشرق کے حدود تک سیمت کر دیا گیا، غلط ہوا. علامہ اقبال صاحب کی جو شخصیت ہے، بے شک. اس سے حضرت جو بہت متاثر ہے. تو حضرت سے پتہ سنیں گے کچھ اور جانیں گے ان کے بارے میں، کچھ شعر بھی سنیں گے کہ علامہ صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے. وہ کون سی ایسی بات ہے علامہ صاحب کی جو آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ علامہ اقبال ایک عظیم شخصیت ہے. وہ ہمیشہ بارہا ایک ہی چیز کے اوپر جو ہے نا انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو، ہر ایک کو، کہ قرآن پڑھو،
قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن کو اس کی اپنی بھاشا میں، اپنی زبان میں. قرآن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ عربین مبین میں ہے، عربی میں سمجھنا ہے، عربی سے سمجھنا ہے. اس کو آپ 1 سے 10، 10 سے 1000، 100، 200، 500 دفعہ پڑھیے، آپ کو خود بخود قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اور قرآن جب تک نہیں سمجھیں گے کوئی چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ انسان جو ہے نا اپنے پاس ساتھ میں یہ تہیہ کر لے تو پھر جو ہے نا صاحب تبدیلی ہے. تبدیلی کیا ہے؟ یہی چیز ہے، آپ کسی پر ڈپینڈنٹ نہ ہوں. آپ خود جو ہے نا اپنے سے یہ نکالیں کہ میں بھی سمجھ سکتا ہوں. جس دن آپ یہ کہیں گے اس دن جو ہے نا تبدیلی آ جائے گی. اور وہ کون سی آپ کی ایج کیا رہی ہوگی جب آپ فرسٹ ٹائم انٹریکٹ ہوئے کہ جی علامہ اقبال کوئی ہے، یا کب سے 25 26 ایئر جب آپ متاثر ہوئے کہ ایسے لگا کہ جو ہے نا ہم تو یہ پچھلا ٹائم جو ہے نا ویسٹ کر دیے پورا. کہ آج وہ شخصیت جو یہ بولے کتاب تو وہ بھی بہت پڑھے، لیکن جو ہے نا کتاب ایک ہی جو ہے نا سب سمجھ میں آئی، وہ ہے قرآن. ان کے والد بزرگوار ہو یا خود ان کے اپنے بچے ہیں، جاوید اقبال ہیں اور جاوید اقبال کے بچے ہیں، یہ سب لوگ سب کے سب ایوری بڈی ہر ایک کو وہ جو ہے نا صاحب اسی بات پہ جو ہے نا صاحب آمادہ کیے ہیں کہ آپ جب تک قرآن نہیں سمجھیں گے آپ کے مسائل کا حل نکلنے والا نہیں ہے. اور خالق پاکستان کا خالق اگر کوئی ہے تو وہ جینا نہیں ہے، اقبال جی قرارداد پاکستان وہ پیش کرے. اور پاکستان جو ہے نا جو بنا اس کے اندر ایک عظیم شخصیت کا نام اگر کوئی ہے تو وہ ہے اقبال. اور نہ وہ یہ ایسا پاکستان چاہتے تھے کہ جس میں عمران خان پرائم منسٹر بن جائے. علامہ صاحب کا کوئی شعر جو آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہو؟ وہ یہ ہے کہ وہ شیخ احمد سرندی کی خبر پر گئے تھے ایک دفعہ. شیخ احمد سرندی کی خبر پہ جب گئے تو بول رہے ہیں کہ جو نا اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، کہ اس خاک میں ہے پوشیدہ وہ صاحب اسرار. اس خاک کے ذروں سے ہے وہ شرمندہ ستارے. بس میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ یہاں سے ہے. وہ خاک اگر جس میں صاحب اسرار اگر بن جاؤ، صاحب اسرار بننا اگر ہے تو اس کے لیے جو نا قرآن پڑھنا ضروری ہے. جس کی زندگی میں قرآن نہیں ہے وہ صاحب اسرار کبھی نہیں بن سکتا. اور جب صاحب اسرار بن جاؤ گے تو پھر وہ ذرے بھی جو ہے نا آسمان کے ستاروں سے جو ہے نا سب عظیم بن ہو جائیں گے. اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے. اور نوجوان تو جو ہے نا بنائی اسی لیے ہے، نوجوان کو اللہ کتاب دیا ہی اسی لیے ہے کہ وہ کائنات کے ہر چیز کو مسخر کر دے گا، ہر شے کو، ہر چیز کو. کوئی چیز ایسی نہیں بچے گی اس کے سامنے. اقبال کا اگر فلسفہ دیکھیں تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا، کچھ عجب نہیں کہ 4 سو بدل جائے. 4 سو 4 ڈائمنشن جو ہے نا چینج ہو سکتے ہیں. تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا، کچھ عجب نہیں کہ 4 سو بدل جائے. 4 سو پوری چاروں سمت اگر بدلنا چاہ رہے ہیں تو وہ آدمی جو ہے نا صاحب اگر وہ بننا چاہ رہے ہیں، وہ نگینا، تو اس کے لیے جو ہے نا ایک ہی کتاب ہے، وہ کتاب کا نام ہے قرآن. اور ہم چاہتے ہیں کہ 2-3 شعر علامہ صاحب کے جو جنون بھرے شعر ہوں وہ آپ پیش کریں. علامہ تو جہاں گئے، جس جگہ کو دیکھے، آپ اگر دیکھیں گے تو جو ہے نا صاحب اقبال جو ہے نا جس وقت گئے اسپین، مسجد غرناطہ کی جو مسجد ہے وہ بڑا ہی جو ہے نا صاحب ایک آپ کا جانا ہی جو ہے نا ریوائیو کر دیا پورے سسٹم کو، پورے پیریڈ کو. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے جو ہے نا صاحب جس کو E=mc² جو ہے نا صاحب جو نکالا اس کو نیبل پرائز ملا، لیکن اس کی تھیوری کو بھی چیلنج کر رہا ہے تو اقبال کر رہا ہے. تو وہ اس مسجد کے کنارے بیٹھ سے ایک ندی جا رہی ہے، دریا. اس دریا کے کنارے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اے ابنائے کبیر، تجھ کو پتہ بھی ہے تیرے کنارے بیٹھا ہے جو دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. کسی اور زمانے کے خواب بھی دیکھ سکتے ہیں آپ.
ٹائم اینڈ اسپیس کی تھیوری جو ہے نا صاحب اگر کوئی چیلنج کر رہا ہے تو وہ اقبال کر رہا ہے. ٹائم اینڈ اسپیس کس کے سمجھ میں آئے, کون جو ہے نا صاحب سمجھائے, یہ آج کے جو ہے نا صاحب جنریشن کو. لیکن سمجھیں گے آپ تو ہر چیز جو ہے نا صاحب آپ کے لیے مسخر ہو جائے گی. اس کی بارہا ایک ہی بات ہے, وہ ہے قرآن. کوئی ایک میسج جو یوتھ کے لیے, جو ہمارے جیسے یوتھ ہیں, جو طالبہ ہیں اس سمے کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, یوتھ کے لیے کوئی ایک میسج اقبال کے آپ اپنا بھی دے سکتے ہیں. اقبال تو یوتھ کو ایک ہی بات بول رہے ہیں کہ جو ہے نا صاحب تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے, ابس ہے شکوہ تقدیر ازداں, تو خود تقدیر ازداں کیوں نہیں ہے. اور ایک بہت بڑا جو ایک چیلنج میں سمجھتا ہوں اس دور کا, جو ایک دور ہے کہ جو کہا گیا کہ آنکھوں کا پردہ, یہ سب بھی بہت ساری چیزیں اب ہر کوئی فیس کرتا ہے. جتنے بھی طالب علم اس سمے کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں ہیں, ہم اکٹھا پڑھتے ہیں لڑکے لڑکیاں سب, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بری اس میں بات نہیں کیسے مانتے بچا ہم تو. جائے؟ آپ کی جب تک جو ہے نا نگاہ دل سوز سے خالی نہیں, نگہ پاک نہیں ہے, پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. اقبال ہی کہہ رہے ہیں, دل سوز سے خالی ہے, نگہ پاک نہیں ہے, نگاہ پاک ہونی چاہیے, پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے. بے باک بننا اگر ہے, طرار بننا ہے, تو اس کے لیے انسان کا دل اور نگہ پاک ہونی چاہیے. دل سوز سے, سوز اللہ اور اس کے رسول کی چاہت اور محبت سے جو ہے نا سب لبریز اور جو ہے نا سرسبز و شاداب رہنا چاہیے دل. پھر اگر ایسا کوئی آدمی بن جائے تو اس کی نگہ پاک ہوں گی. دل سوز سے خالی نہیں, نگہ پاک نہیں ہے, پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے پاک نہیں ہے. آپ اندازہ تو اس بات سے کریے کہ اقبال جو ہے نا جس وقت جو ہے نا لندن گئے تو اپنے بیٹے اقبال جو ہے نا ان کو لکھ رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے گراموفون لیتے آنا. وہاں سے وہ ایک نظم بھیج دیے. آپ شاہین کو کا انتخاب, ایک ایک خوبی اقبال کی, ایک ایک بات, کون سی بات پہ, ہر ایک جو ہے نا بات ہی جو ہے نا اس کی جو ہے نا عجیب ہے, اس کی جو ہے نا ہر بات کے اندر ایک بات ہے. جیسے کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کی بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی. بالکل صحیح. اور آج کے دور میں جو قوم ہے, اب قوم کے لیول پہ دیکھیے, امت کے لیول پہ دیکھیے, فرقے بن جا رہے ہیں, یا پھر ہماری سوسائٹی میں دیکھیے بہت سا دھرم کو لے کر, سوچ کو لے کے یہ جو ویواد پر, اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ اقبال اس کی میں تو جو ہے نا یہی کہوں گا, اقبال جو ہے نا آپ دیکھیے, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. کیا بول رہے ہیں؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہو جاتے مسلمان بھی ایک. واہ. آپ اندازہ تو یہ کریے, ایک ہمارا سسٹم تو ایک ہونا چاہیے, لیکن ایک ہے ہی نہیں. ہماری مساجدیں الگ ہیں, ہم تو روزہ کھولتے ایک ساتھ, پھر جو ہے نا نماز پڑھنے کے لیے الگ الگ چلے جاتے ہیں. ابھی تو افطار کیے ایک ہی اکٹھے. ابھی رمضان آ رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے, رمضان میں آپ اور میرا جو ہے نا صاحب سیرن بچ گیا تو جو ہے نا صاحب افطار ہو گئی. افطار کے بعد میں نماز جو ہے نا اکٹھے نہیں پڑھ سکتے, ہم الگ الگ جا رہے ہیں. یہ اگر بات ہے تو پھر اقبال بول رہا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہو جاتے مسلمان بھی ایک. مسلمان ایک نہیں ہے, ہر آدمی. اور علامہ اقبال خود یہ بھی بول رہے ہیں کہ کہیں پہ فرقہ بندی ہے, کہیں پہ ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ واہ. کہیں پہ فرقہ بندی ہے, کہیں پہ ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ تو حاضرین, جیسا آپ نے دیکھا, ہم نے ملاقات کی ابھی تقدیر صاحب سے, اور آگے بھی ایسے ویڈیوز ہم ملتے رہیں گے ایسے انٹرسٹنگ لوگوں سے. اور اگر آپ ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریے اور شیئر کریے ایسے نالج کو اپنے دوستوں کے ساتھ. شب خیر, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.